السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک ہوگا۔ یہ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ تل کا آیاتو، تل کا یہ، آیاتو آیتیں ہیں، آیت کی جمع آیات، الکتاب المبین واضح کتاب کی، مبین کتاب کی، مبین واضح کو کہتے ہیں۔ اردو میں ہم بین کہتے ہیں، وہ بھی یہیں سے بنتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ، انا بے شک ہم نے، انزلناہ نازل کیا اسے، ہم نے۔ یہ جو انزلنا میں نون کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی بھی ہم، حافظ شو کا معنی اسے، بے شک ہم نے اسے نازل کیا، یہ تاکید کے لیے ہے۔ انا کا معنی بھی بے شک ہم نے، اور جو نا ہے اس کا معنی بھی ہم نے۔ تو کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ اس طرح کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ انا انزلناہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کو عربین عربی، عربی قرآن کو، یہ زبان ہے جو عربی ہے، قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اور قرآن کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اور اس کا ایک معنی ہے جمع کرنے والی۔ اس میں خیر و عافیت جمع ہے، دنیا جہان کے سچے واقعات جمع ہیں، اور اس میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے گر جمع ہیں۔ اور اگر اس کا معنی کیا جائے پڑھے جانے والی، تو یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ الکتاب المبین واضح کتاب۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن میں نازل کیا، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو۔ تعقلون کو دیکھیں تو عین کاف لام جو ہے، عین کاف لام عقل ہے، عین لام کاف عقل۔ تو جب انسان کسی بات کو سمجھتا ہے تو عقل سے ہی سمجھتا ہے، اور اس کا معنی پکڑنا وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، اگلی آیت دیکھیں۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، نحن کا معنی ہم، اور جو نقص میں نون ہے اس کا معنی پھر ہم، اور جو قاف صاد صاد ہے، اردو کا لفظ آپ قصہ بنا سکتے ہیں۔ ہم بیان کرتے ہیں، قصہ جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ جب آپ کوئی کہانی بھی سن رہے ہوں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ذہنی طور پہ،
اور اردو کا لفظ قصہ آپ بنا سکتے ہیں۔ عام قصے تو جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بیان کردہ جو بیان ہے، قصہ ہے، یہ سچا ہے۔ نحنو نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا آپ پر، احسن القصصی، احسن بہترین، حسن آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، تو اس کا الف لگانے سے اس کا معنی اور جو ہے اس میں زور پڑ جاتا ہے، احسن بہترین۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں فلاں کام احسن انداز میں کریں۔ القصصی بیان، بہترین بیان، بما ساتھ کے، یعنی اس سے، اس کے ذریعے سے، اوحینا، اوحینا ہم نے وحی کی۔ اوحینا کو دیکھیں تو آخر میں جو نا کی ضمیر ہے اس کا معنی ہم، اور واہ یا وہی بن سکتا ہے جو اللہ وحی کرتا ہے اپنے نبیوں پر۔ بما اوحینا، اس ذریعے سے کہ ہم نے وحی کیا، الیہ کا آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنتَ، اور یقیناً آپ تھے، کنتا تو تھا، آپ تھے، من قبل ہی، اس سے قبل، لمن الغافلین، لام تاکید کا ہے، من میں سے، الغافلین بے خبر، بے خبروں میں سے تھے، یقیناً آپ بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس ذریعہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا، اور یقیناً آپ اس سے قبل ضرور بے خبروں میں سے تھے۔ اذ قال، جب کہا، یوسف، یوسف علیہ السلام نے، لے ابی ہی، اپنے باپ سے، ابی کو دیکھیں تو اس کا معنی باپ، ابو، اور یہ سارے بن سکتے ہیں۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رائی تو، بے شک میں نے دیکھا، رائی تو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، مرئی چیزیں جو نظر آئیں، غیر مرئی چیزیں جو نظر نہ آئیں۔ احدہ عشرہ، 11، احدہ ایک، عشرہ 10، یعنی 11۔ کوکبم و شمسا، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، کواکب اس کی جمع ہے، ستاروں کو، 11 ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے دیکھا ان کو، لی ساجدین، اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے 11 ستاروں کو، ایک سورج اور ایک چاند کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب کی بات ہے، یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا۔ تو یہ 4 آیتیں ہو گئیں، اب آئیے ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے، اور اس کے نزول کی ایک وجہ مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ کفار مکہ نے یہودیوں سے کہا کہ آپ اہل کتاب ہیں، آپ کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں جو حقیقت ہو، اور ہم ٹیسٹ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر وہ بتا سکے تو ہم سمجھیں گے یہ سچے نبی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو یہ اللہ نے وحی کے ذریعے بیان فرما دیا۔ اس میں اللہ فرماتا ہے یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ واضح کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور واضح کتاب سے مراد یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ آیتیں
اس صورت کی واضح ہیں، نہایت کلیئر ہیں، اور اگر قرآن معنی لیں تو پھر قرآن کی ہر آیت آپ کو پتہ ہے اپنے اندر ڈھیروں معنی رکھتی ہے، معنی کا خزانہ ہے، اور یہ بالکل اپنی نوعیت کی مثال آپ رکھتی ہوتی ہر آیت۔ آگے فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو، عربی قرآن کو نازل کیا، یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، چونکہ اس قرآن کے جو پہلے مخاطبین تھے وہ تو مکہ والے ہی تھے، تو اللہ نے انہی کی زبان میں نازل کیا تاکہ ان کا کوئی بہانہ نہ رہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے نبی بھیجے، اور انسانوں کی زبان میں ہی قرآن کو اور کتابوں کو نازل کیا، اور یہی فطری بات بھی تھی۔ تو یہ جو قرآن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عربیوں کے لیے صرف دین آیا ہے، بلکہ تاکہ ان کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ اہل زبان جو ہوتے ہیں اپنی زبان کی ہر بات کو سمجھتے ہیں، کہاں زور دیا گیا ہے، کہاں بات کس انداز میں کی گئی ہے، کون سے محاورے استعمال ہوئے ہیں، تو ان کا کوئی بہانہ نہ رہے، تو اس لیے اللہ نے اسی زبان میں نازل فرمایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بہترین بیان کو بیان کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا۔ یہ جو کفار مکہ نت نئی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اپنے پاس سے بنا کے لے آتے ہیں، تو اللہ اس کی تردید فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے وحی کیا ہے، یہ اپنے پاس سے نہیں بناتے۔ اور ان کی زبان میں قرآن کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی یہ انسانی کلام نہیں ہے، کسی اور زبان میں ہوتا تو ان کو یہ پتہ نہ چلتا۔ اسی لیے مکہ کے شعراء اور اہل زبان جو تھے، جو اس وقت عربی زبان عروج پر تھی، وہ اس بات کو ماننے پر تیار تھے دلی طور پہ کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اپنے علیحدگی میں کہا کرتے تھے کہ واقعی کوئی یہ کلام انسانی نہیں ہے، کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی کہتے تھے، لیکن ڈھیٹ ہو کر نہیں مانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے نبی آپ اس سے پہلے اس سے باخبر نہیں تھے، آپ ان لوگوں میں تھے جو بے خبر تھے اس قصے سے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، یہ مفسرین کہتے ہیں کوئی 1900 2000 سال نبی پاک کے زمانہ سے پہلے کا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کوئی 2000 سال 1900 سال پہلے کا ہے۔ اور دیکھ لیں پھر اب ہمارے زمانے سے تو تقریباً 4000 سال پہلے ہوا۔ تو یہ کہانی، یہ قصہ ویسے بھی عربوں کا قصہ نہیں تھا، اس لیے عرب لوگ اس سے واقف نہیں تھے، اور نبی علیہ السلام بھی جب تک یہ وحی نہیں آئی آپ کو نہیں پتا تھا۔ اسی لیے اللہ اپنے انبیاء کرام کو جو چیز بتانا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے، لیکن ہر چیز کا علم اکیلے اللہ کو ہے، یہ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا۔ دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ قابل غور ہے کہ آپ باخبر نہیں تھے، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ آپ اپنے پاس سے گھڑ کر نہیں لائے، بلکہ اللہ نے وحی کیا ہے۔ اور یہاں سے بات شروع ہوئی جب یوسف علیہ السلام مفسرین کے قریب 12 سال کے تھے تو ان کو خواب آیا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا، اور جس خواب کو سن کر آگے آپ سارا پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یعقوب علیہ السلام کو ڈر پیدا ہوا کہ بھائی جو میرے دوسرے بیٹے ہیں یہ حسد کریں گے، اور اسی لیے آپ نے کل والے سبق میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ
کہ آپ نے روک دیا کہ آپ یہ خواب جو ہے اپنا یہ بھائیوں کو آپ نے بیان نہیں کرنا، کیونکہ جو حسد ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حسد کو چھوڑیں اگر ہم اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہا، یہ اس کی تعبیر جو تھی کچھ 40 سال بعد جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تو پھر پوری ہوئی۔ تو یہ ایک سورج، یہ باپ اس کا مفہوم بنتا ہے، چاند ماں، اور 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، جنہوں نے جب آپ مصر کے بادشاہ تھے تو آپ کو سجدہ کیا۔ اس شریعت میں سجدہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعظیمی سجدے کو بھی انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ تو بہرحال اس سے کوئی یہ مطلب نہیں لے سکتا کہ آج بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔